ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے درمیان ہونے والی ملاقات کو 16 گھنٹے گزر چکے ہیں، تاحال وائٹ ہاؤس سے ملاقات سے متعلق کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ تاہم ISPR کی پریس ریلیز کے مطابق اس اہم ترین ملاقات میں دونوں ممالک کے مابین انسداد دہشت گردی میں تعاون کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد پر قائم مثبت تجارت کے معاہدوں کا اظہار کیا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان معاشی اور تجارتی تعاون، مائنز اینڈ منرلز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انرجی سیکٹر، کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق اس ملاقات میں ایران اسرائیل تنازع پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ اور فیصلہ کن صلاحیتوں کو سراہا ہے۔ فیلڈ مارشل نے صدر ٹرمپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی ہے۔ پہلے سے طے شدہ 1 گھنٹے دورانیے کی اہم ترین ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ گزشتہ رات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ملاقات سے قبل اور ملاقات کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سابقہ UN پرماننٹ ریپرزینٹیٹو اینڈ ایمبیسڈر رہنے والی ملیہ لودھی صاحبہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے درمیان یہ ہونے والی اہم ترین ملاقات جو 1 گھنٹے پر رہنی تھی، 2 گھنٹوں سے زیادہ دیر تک جاری رہی۔ پہلی بار کسی امریکی صدر نے پاکستان سے کسی بھی ایسے فوجی سربراہ سے کی میزبانی کی ہے جو ملک کا ہیڈ آف اسٹیٹ نہ ہو۔ سو اٹ از ویری امپورٹنٹ، اور پھر تعریفیں بھی کی ہیں کہ ایسے ملک کے لیے کہ جس پر ٹرمپ صرف 7 سال پہلے ہی جھوٹ اور فریب کے سوا امریکہ کو کچھ نہ دینے کا الزام لگا رہا تھا، اور اسی طرح جو بائیڈن بھی آپ نے دیکھا کس طرح جو بائیڈن کا یہ ماننا تھا کہ یہ خطرناک ترین قوم ہے۔ وی ہیو کم اے لانگ وے۔ سو یہ بتائیے گا کہ رائٹ ناؤ واٹ از اٹ دیٹ وی ڈیزائر؟ جب سے افغانستان سے امریکہ نے ملیٹریلی وڈرا کیا، اس کے بعد سے یہ ریلیشن شپ بہت ہی ایک لو لیول پہ چلی گئی تھی جی، اس میں کوئی خاص سبسٹنس نہیں تھا۔ تو ضرورت اس بات کی تھی، اور پاکستان نے کوشش بھی کیا صدر بائیڈن کے دور میں کہ کسی طرح سے ہائی لیول انگیجمنٹ ہو، ری انگیجمنٹ ہو، جس سے کہ مختلف ایریاز جہاں پر شیئرڈ انٹرسٹ ہیں دونوں ملکوں کے، پاکستان خاص طور پہ اکنامک اور کمرشل ریلیشن شپ کو اپ گریڈ کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ پچھلے 4 سال میں نہیں ہو سکا۔ تو اب ظاہر ہے ایک موقع ہے ٹو اسٹرینتھن دی ریلیشن شپ CT کے حوالے سے، جہاں پر ایک کوآپریشن تو چل ہی رہی ہے، لیکن اس کو زیادہ اسٹرینتھن کرنا، اور پھر ساتھ ساتھ اکنامک، ٹریڈ، ان ایریاز میں پھر بہت سے اور ایریاز ہیں جہاں پر پاکستان کین بینیفٹ from a better relationship with the United States, access to science and technology, access to education. ظاہر ہے ہمارے بہت سے لوگ جاتے ہیں وہاں ہائر ایجوکیشن کے لیے، تو یہ ساری ایریاز جو ہیں ان میں میں سمجھتی ہوں کہ پوٹینشیل ہے۔ ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ نج کرے بھارت کو، تاکہ کسی قسم کے مذاکرات شروع ہو سکیں دونوں ملکوں کے درمیان، تاکہ جس قسم کا کرائسس ہم نے ابھی حال میں دیکھا ہے وہ پھر سے ریپیٹ نہ ہو۔ سو دیر آر مینی ایریاز آف کوآپریشن ایز ویل ایز میں کہوں گی شیئرڈ انٹرسٹس۔ اینڈ میڈم ایمبیسڈر، امریکی صدر کا یہ کہنا تھا کہ آرمی چیف عاصم منیر ایران کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، شاید دوسروں سے بہتر جانتے ہیں، وہ اس صورتحال سے خوش نہیں ہیں، انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا بقول صدر ٹرمپ۔ صدر ٹرمپ نے بہرحال اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ کس بات پر اتفاق ہوا۔ میرا خیال ہے جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، آئی ایم شیور کہ آرمی چیف مسٹ ہیو انڈیکیٹڈ اینڈ آرٹیکولیٹڈ پاکستان's پوزیشن، اور پاکستان کی پوزیشن کیا ہے کہ اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ کہ ایک سفارتی حل کی طرف جانا چاہیے، مذاکرات کو بحال کرنا چاہیے۔ I don't think he could have said anything other than that۔ اور اگر صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ سفارتی جو راستہ ہے وہ بہتر ہوگا، تو دین آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ۔ لیکن ایز آئی سیڈ بیفور، ابھی صدر ٹرمپ نے فیصلہ نہیں کیا ہے whether he wants to return to negotiations or he wants to join Israel in the war that Israel has imposed on Iran۔ اور مین وائل ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف کا میڈم ایمبیسڈر یہ کہنا ہے کہ دس میٹنگ از اے مائل سٹون ان پاک US ٹائز اینڈ اے سکسیس of the current hybrid model of governance. Well, that's his view, certainly not my view. I think one should think in terms of Pakistan. As I said, this is an opportunity for the country to reset the relationship with the United States. Khwaja Asif
He says different things on different days, so I won't comment on बहुत this. I बहुत have no शुक्रिया idea what डॉक्टर मलिया लोधी हमारे साथ मौजूद थी। नाजरीन, मार्का हक के दौरान आलमी मंजरनामे पर हालिया रुसवाई और तजलील के बावजूद भारतीय हुकूमत के जेर एहतमाम प्रोपेगेंडा और जाली खबरें बनाने वाली फैक्ट्रियां सरासर झूठ और मनगढ़ंत खुद साख्ता कहानियां फैलाने का काम जारी रखे हुए हैं। और इंडिया के अंदर अब ये फेक प्रोपेगेंडा और न्यूज़ फैलाई जा रही है कि अमेरिका ने हमसे अड्डे मांगे, हमने उसके एवज जहाज मांगे। फेक न्यूज़ है और सफारती और सियासी सतह पर शदीद शर्मिंदगी के बायस भारत को समझ नहीं आ रही कि क्या करें।